السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم ویلکم ویلکم. کیا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں ہے. نہیں. آپ سنا؟ جی شکر ہے اللہ کا. اور خیریت؟ چلے پھر آفس ہی چلتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور کیا؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان شوکت علی اور آج ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیار غیر میں مقیم تمام پاکستانی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے یمہ وقت تیار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. جس کی جتنی بساط ہوتی ہے اس بساط کے مطابق اپنے وطن کے لیے وہ اپنی خدمات دیار غیر میں رہ کے سر انجام دیتا ہے. پاکستان میں زلزلہ ہو، قرض اتار و ملک سوار ہو یا نئے پاکستان کا روشن نعرہ ہو، ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. ناظرین، اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک اس وقت ایشیا کا ہب بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بنے گا. تو میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہے وہ کوریا کی بڑی اہم شخصیت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہم اسکرین پہ نہیں تھے، لیکن یہ پاکستان کے لیے جس طرح عام پاکستانی ریمیٹنس بھیج کے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرح کا ایک بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ کوریا سے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان منتقل کر رہے ہیں، سرمایہ کر رہے ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پھر ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی زندگی ہے، کوریا کا سفر ان کا کیسا رہا، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں فلائنگ ٹی وی کی جانب سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنا پورا نام مجھے بتائیں ڈاکٹر لگنے سے پہلے کا. سید عین الحق. عین الحق. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پاکستان سے کدھر سے تعلق ہے؟ پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے. کراچی سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کوریا کیوں، کیسے اور کب؟ کوریا میں 92 میں آیا تھا. جی. اور میں ڈائریکٹ پاکستان سے کوریا نہیں آیا تھا، میں 2-3 ملکوں سے ہوتا ہوا یہاں آیا تھا. اور میرا ایک دوست کے دوست تھے یہاں پاکستان ایمبیسی میں. اچھا. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے میری کافی ہیلپ کی اور یہاں کے بزنس کے بارے میں مجھے کافی بتایا اور 2-4 کمپنیوں سے انہوں نے ملایا، جس سے مجھے ایک شوق ہوا کہ کچھ پاکستان کے ساتھ یہاں کیا جائے. اچھا. تو میں پھر یہاں آیا. میرا ویزا 3 مہینے کا تھا. ویزا ختم ہونے سے پہلے میں چلا گیا، پھر میں دوبارہ آیا. اس طرح 2-3 بار آنا جانا کرتا رہا. اس کے بعد پھر آپ کوریا کے ہی ہو کے رہ گئے؟ پھر اس کے بعد میں نے یہ معلومات کی کہ یہاں پہ رہنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ 3 طریقہ کار ہیں. پہلا یہ کہ لمیٹڈ کمپنی بنائی جائے، یا لیجن آفس بنایا جائے، برانچ آفس، یا یہاں پہ اسٹوڈنٹ. تو میں نے پاکستان میں ایک لاہور کی کمپنی تھی تھرموسول انڈسٹریز، میں اس کا یہاں پہ ایز اے لیجن آفس بنا کر پھر یہاں پہ رہنے لگا. تو یہ لفظ ڈاکٹر کا اضافہ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر کا میں نے یہاں سے، میرے پاس 2 ڈاکٹری کی ڈگری ہے. ایک میرے پاس پاکستان میں نے اسلام آباد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے میں نے DHMS کی ہے، جس کا میں ڈاکٹر ہوں، اور پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی میرے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. سیکنڈ میں نے ڈاکٹری یہاں کوریا سے میں نے PhD کی ہے انٹرنیشنل بزنس میں، تو وہ ایک ڈاکٹریٹ ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب کوریا میں آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کوریا میں میرا شروع سے کاروبار یہ رہا کہ ٹریڈنگ رہی، امپورٹ اور ایکسپورٹ کی. تو یہاں سے جو ایکسپورٹ ہے وہ میری مشینری کی ہے، ٹیکسٹائل مشینری، آف سیٹ پرنٹنگ مشینریز اور ویلیو ایڈیشن مشینری. اور امپورٹ میرا پاکستان سے ہینڈی کرافٹ تھا، اور کچھ کارپیٹس تھے، کچھ باسمتی رائس تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے امپورٹ کر کے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. یہاں ایک بازار لگتا ہے سیوا بازار، تو ایمبیسی آف پاکستان نے مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ اس سیوا بازار کو آپ پارٹیسپیٹ کریں ایمبیسی کی طرف سے. تو میں نے پھر وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کے لیے یہ سامان منگوائے تھے. پھر یہاں پہ ایک اور ایگزیبیشن بہت بڑی لگی تھی، کوئی 4 مہینے کی، گندھارا کے اوپر، گندھارا آرٹ ایگزیبیشن. تو اس ایگزیبیشن پہ بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایمبیسی کی طرف سے، اور اس میں یہ سارے سامان ہم نے انٹروڈیوس کرائے تھے پاکستانی. اچھا. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ میرا آپ سے سوال ہے کہ نجی زندگی بارے میں آپ نے شادی پاکستان کی تھی یا کوریا کی تھی؟ میں نے کوریا میں کی.
یہ 98 میں نے شادی کی یہاں پہ. آفٹر سکسیزفل مائی بزنس 94 سے میری یہاں کمپنی ہے. میرا D7 ویزا تھا اور میں اس کے بعد 98 میں شادی کی. میرے والدین یہاں آئے اور آنے کے بعد پوری فیملی کے ساتھ 8-10 لوگ پاکستان سے آئے تھے. اور کوریا میں یہاں لوٹے ہوٹل میں نے شادی کی تھی. شروع میں کوریا کی زندگی کیسی لگی؟ شروع میں کوریا کی زندگی تھوڑی ٹف تھی اور کافی ٹف تھی کیونکہ ہمارا کلچر ان کا کلچر جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے. زیادہ مختلف نہیں, یہ بھی بڑے مطلب ریجڈ کلچر کے لوگ ہیں, فیملی لوگ ہیں اور اپنے بڑوں کی عزت, بزرگوں کی عزت کرنا. اور سب سے اچھی بات جو یہاں پہ ہے وہ ویری ہارڈ ورکر لوگ ہیں اور کام کے معاملے میں کوئی کمپرویژن نہیں ہے. تو یہ اچھا لگا. اور یہ بزنس میں کافی کوآپریٹ کرتے ہیں, سیمپل فری میں دینا, اس کے بعد بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری سپورٹ کرنا. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. اور دوسری چیز لینگویج چونکہ مجھے نہیں آتی تھی تو وہ تکلیفیں تھیں کہ سامان خریدنا, کھانے پینے کی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ ہمارے ریلیجن کی وجہ سے ہمیں دیکھ بھال کر کے کھانا پڑتا تھا. بس یہ ایک پرابلم تھی. ڈاکٹر صاحب کوریا سے جو اہم چیز آپ نے سیکھی وہ کیا ہے؟ میں نے سیکھی ہے ایمانداری, ہارڈ ورکنگ. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. یہ ویسے بنیادی اکائی ہے ہمارے اسلام کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا سفر تھا اس میں آپ کو مشکلات بھی پیش آئیں؟ بہت مشکلات پیش آئیں اور تمام مشکلات کو میں نے فیس کیا اور مسلسل جد و جہد کرتا رہا. مسلسل جد و جہد ہی کامیابی کی ضمانت ہے. ڈاکٹر صاحب کامیابی کی ضمانت ہے. ناظرین میرے مہمان ڈاکٹر سید عین الحق صاحب میرے ساتھ, اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ کوریا میں 2 چیزیں انہوں نے بڑی اہم سیکھی ہے کہ ایمانداری اور ہارڈ ورک. ڈاکٹر صاحب آپ کی ترقی کا راز کیا ہونا؟ میری ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ میں نے ایمانداری اور ہارڈ ورکنگ سے کام کیا, دن رات محنت کی اور ٹائم کو ٹائم نہیں دیکھا, آرام کم کیا, کام زیادہ کیا. اور اپورچونیٹیز یہاں بہت ہیں. آدمی کام کرنے والا ہو تو بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں اور کورین کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹیو ہیں. تو ہم نے یہی اس سے سیکھا اور یہی میری کامیابی کے راز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کوریا سے ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے جا رہے ہیں. جی, ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق آپ بتائیں گے؟ میں over $3 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے جا رہا ہوں, بلکہ میں نے آلریڈی وہاں پہ $30 لاکھ. جی جی $30 لاکھ سے زائد نہ, $30 لاکھ. جی جی $30 لاکھ. اور اس کی میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی. پاکستان گورنمنٹ نے اسپیشل اکنامی زون میں مجھے پلاٹ الاٹ کیا اور میں کنسٹرکشن آلریڈی اسٹارٹڈ ہے اور میں $30 لاکھ $3 ملین کی انویسٹمنٹ وہاں لے کے جا رہا ہوں. اور میرے پاس کسٹمرز ہیں اس کے پروڈکشن کے جو ورلڈ ریناؤنسڈ برانڈس ہیں, زارا, H&M, والمارٹ, مارسی اسپینسر, یہ سارے میرے کسٹمرز ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کورین سرمایہ کاری کے لیے جب آپ نے ان کو اس طرف راغب کیا تو آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ مشکلات تھوڑی سی پاکستان میں یہ ہے کہ فالو اپ ذرا سلو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کافی وہاں پہ ضائع ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں اس مقصد کو اس کو اٹینشن دے کر جتنا جلد ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا وقت ایک دن قیمتی ہوتا ہے. پاکستان یا کسی بھی کنٹری میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہم نے کتنے دن کے لیے جانا ہے اور اس کو کتنے دن میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کورین کا ابھی پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا ظاہر ہے آپ کا اٹریکشن ہے, ابھی آپ کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. کورین ابھی پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کورینز پاکستان ہو یا کوئی اور کنٹری ہو, ان کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں جو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں جس بھی کنٹری میں, تو اس کنٹری میں ان کو ریٹرن کتنا ملے گا, پروفٹ, اور وہاں پہ فیسلٹیز کیا کیا ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے یا جو کنٹری میں جائیں گے اس کنٹری میں دی ہے. تو کورینز کو اصل میں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کنٹری کے لیے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے تب وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ اکیلے جاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ سرمایہ کاری کے لیے آپ نے اسٹیپ لیے ہیں, آپ کو ذرا آپ نے بتایا کچھ مشکلات بھی, پھر ہمارے ادھر سسٹم کا جو ہے, حکومت پاکستان کیا سہولیات مہیا کر رہی ہے آپ کو؟
حکومت پاکستان سہولیات تو کافی انہوں نے دی ہوئی ہے اس وقت. اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے آفیسز وہاں پہ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میجر ایئرپورٹس ہیں ان میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک آفس ہو, وہاں ان کا نمائندہ بیٹھا ہو, جو فارن انویسٹ کے لیے جو بھی آتا ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی اس کو پک کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا تمام فیسیلیٹیٹ اس کو جو بھی سمجھانا ہے اور اس کا جو کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ فاسٹ ہو جائے گی اور پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب, کوریا میں پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو پاکستان لے جانے کے لیے کیا کوئی اقدامات خصوصی طور پہ کر رہی ہے؟ پاکستان ایمبیسی ماشاءاللہ اس وقت تو ساری نئی ٹیم آئی ہوئی ہے. ایمبیسڈر صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں اور کافی کام کر رہی ہیں جیسا کہ میں نے دیکھا اور سنا ہے, اور ساتھ ساتھ کمرشل کونسلر صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور میں نے بھی ان کو اپروچ کیا تھا کمرشل کونسلر صاحب کو, اور انہوں نے میری اپلیکیشن کو پاکستان فارورڈ کیا اور اس کو پرسو بھی کیا انہوں نے, اور جن کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ہاں نہیں, بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھے. شروع سے میں پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کوآپریشن میری رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. تو یہ ہے کہ پاکستان ایمبیسی کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ کانفرنسز ہوتی ہیں, اب تک میں 3 انویسٹمنٹ کانفرنس میں اٹینڈ کر چکا ہوں. پاکستان جا کر فرام کوریا کی نمائندگی کی ہے میں نے. اچھا, زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ کوریا میں اور بھی پاکستانی بزنس مین طبقہ کافی تعداد میں موجود ہیں, تو آپ ان کو کیا تجاویز دے دیں گے کہ وہ کورین انویسٹمنٹ کو آسانی سے پاکستان لے جا سکیں؟ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو جو یہاں رہ رہے ہیں, چاہے وہ لیبر ہوں, مزدور ہوں, یا بزنس کر رہے ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی ہیں, اور جو بھی ان کی ارننگ ہوتی ہے, میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ چھوٹی موٹی کوئی بھی کاروبار پاکستان میں وہ انویسٹ کریں اور لگائیں. اور یہی اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہے نا پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بنے گی, اور اس سے پاکستان ترقی کرے گا. ایسا آپ نے پاکستان جو سرمایہ کاری کی ہے وہ پاکستان کے کون سے صوبے کے کس شہر میں کی ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے سندھ میں, وہ ایک خیرپور میں ایک اسپیشل اکنامک زون ہے گورنمنٹ کا, تو میں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. ایکچولی میں گیا تھا پنجاب میں, فیصل آباد انڈسٹریل زون ہے, فیڈ میک, تو وہاں پہ اتنا بہتر میرے ساتھ مطلب فالو اپ نہیں ہوا. تو پھر وہ چونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اور پھر مجھے واپس بھی آنا تھا, تو میں پھر وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی کانٹیکٹ کیا, اور پھر وہاں پہ جو اویلیبل تھا میں نے اس کو لیا, اور میں ٹھیک ہوں, خوش ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ذہنی طور پہ ہر چیز سے مطمئن ہیں ابھی؟ جی, پاکستان گورنمنٹ کافی ہیلپ کر رہی ہے. ایون یہ کہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ گیا تھا اور وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون کے جو کانٹیکٹ پرسن ہیں اور ان کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہر طرح کا ہم تعاون آپ کے ساتھ کریں گے. عاصم صاحب ہیں وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپیشل اکنامک زون, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, اور دوسرے بھی صاحب ہیں ان سے بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے فل کوآپریشن کا کیا ہے اور یہ فائدہ مند ہے. ایسا اگر کوئی پاکستانی آپ سے یہ جو آپ انویسٹمنٹ لے کے گئے ہیں اس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہے کہ میرے بھی دوست ہیں, کورین ہیں, کولیگ ہیں, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ ان کی رہنمائی کریں گے؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی پاکستان جانا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, تو میں ان کو ہر طرح سے رہنمائی کروں گا, بلکہ ان کے لیے تمام جو بھی ضروریات ہوگی اس کی سہولیات بھی پرووائڈ کروں گا, اور ان کو سارے بتاؤں گا. جو پاکستان گورنمنٹ اس وقت 10 سال کی ٹیکس فری دے رہی ہے کہ آپ, اور سیکنڈ یہ کہ جو آپ مشینری لے کر آئیں گے اس پہ ڈیوٹی فری ایگزمپشن ہے. تو پاکستان تو بہت ساری فیسلٹیز دے رہی ہے, بس جانے والے بنے تو میں حاضر ہوں 24 آور, کسی وقت بھی کوئی بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب, کوریا کے علاوہ آپ نے کسی اور ملک میں بزنس بھی کیا ہے؟ ہاں, میں نے 10 سال پہلے بنگلہ دیش میں نے کیا تھا. بنگلہ دیش ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, وہاں پہ میری فیکٹری تھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, تو وہ میں نے اب کلوز کر دی ہے. وہ تمام کی تمام مشینری اور ایکوپمنٹ جتنے جو ہے وہ پاکستان میں ریلوکیٹ کر رہا ہوں میں. سب جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, یہ جو آپ کام کریں گے, وہ کون سا شعبہ ہے؟ میرا ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے جی, ویلیو ایڈیشن کا شعبہ ہے. جی.
خواتین لوگوں کو بہت پسند ہے چکن ایمبرائڈری اسے کہتے ہیں، اور انگلش میں وہاں پہ یورپین اس کو شفلی ایمبرائڈری کہتے ہیں. تو یہ میرا سوئٹزرلینڈ کی مشینیں ہیں، اور اس پہ یہ سارا لیس بھی بنے گی، ایمبرائڈری بھی بنے گی، اور یہ ایکسپورٹ بھی ہوگی، لوکل بھی سپلائی ہوگی. تو دونوں میرے پاس ٹارگیٹ ہیں جو میں کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس فیکٹری لگانے سے مقامی لوگوں کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بے روزگاری ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو لوگ مقامی لوگ ہیں جہاں یہ فیکٹری لگے گی تو ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، ان کو روزگار ملے گا، ان کے گھر خوشحال ہوگا، ان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی. ڈاکٹر صاحب، کچھ زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں کہ جو ابھی تک آپ کو بھولا نہ ہو. ہاں، واقعات تو بہت سارے ہیں، کیا کیا سناؤں، کہاں تک سناؤں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا سنائیں جسے آپ اب بھی یاد کر کے نا تو مسکراتے ہوں تنہائی میں. ہاں بالکل، کیوں نہیں. میں ایک مرتبہ وہ تھیگو سے سیول آ رہا تھا، تو سول اسٹیشن پہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی خواہش ہوئی، اور میں جناب بھاگا گیا. تو یہاں پہ سول اسٹیشن میں نا ٹوائلٹ میں وہ نہ پانی کا انتظام ہے، نہ وہ ٹیشو پیپر کا انتظام ہے. اچھا. تو وہ اس کی وینڈنگ مشین ہوتی ہے، اس میں آپ 500 وان ڈالیں گے تو وہ وینڈنگ سے وہ ٹیشو نکلتا ہے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، میں نے وینڈنگ مشین میں ڈالی اور وہ لے کر پیکٹ چلا گیا باتھ روم. اور جب میں نے ضرورت کے وقت جب اس کو کھولا تو وہ پیڈ تھا. جی، آپ بھی وائنڈنگ مشین استعمال کرتے وقت احتیاط کیجیے. مطلب مجھے جو ہے ہمیشہ یاد رہے گا کوریا کا. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، کوریا میں بھی پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھا سا پیغام اور ایسا پیغام جس سے ان کی موٹیویشن بڑھے، ان کا دل کرے کچھ کرنے کو، کوریا میں آگے بڑھنے کو. کوریا میں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں دل لگا کے کریں اور ایمانداری سے کریں. اور یہاں جتنا پیسہ ان کو ملتا ہے ضرورت کے مطابق رکھیں، باقی سب پاکستان بھیج دیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان سارا بھیج دیں تو ادھر اگر کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی نہ تجربہ کاری ہوگی تو پھر تو ساری عمر کی کمائی گئی. نہیں، وہ میں بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کسی کو دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ بھیجیں، پیسہ آپ کا جمع ہوگا، یہاں کا پیسہ وہاں سے ملٹیپلائی ہوگا. پاکستان میں جتنی ریمیٹنس جائے گی پیسہ آپ کا ہی ہے، لیکن ملک کو فائدہ پہنچے گا. تو آپ سے اگر ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو الٹیمیٹلی پورے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو آپ اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، پھر آپ کوئی کاروبار کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، شادی تو بالکل ضروری ہے. یہ بہت سے لوگ جو ہے. آپ نے کی ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے کی ہے ماشاءاللہ. کوریا میں 98 میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، تو شادی میں نے 98 میں کی. بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں. بیٹی میری کینیڈا میں پڑھ رہی ہے میڈیکل، اور بیٹا ابھی جسٹ اس نے پاکستان سے A لیول کر کے آیا ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، فلائنگ نیوز کے بارے میں آپ. فلائنگ نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے. اور فلائنگ نیوز میں ٹائم ٹو ٹائم میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک میں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ کافی یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، اور یہاں کی جو چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیوز جو ہے وہ آپ دکھاتے ہیں. لوگوں کو کوریا سے آگاہی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا آپ نے سفیر صاحبہ کا انٹرویو لیا تھا ایئرپورٹ پہ. جی. تو مجھے بہت اچھا لگا، اور سفیر صاحبہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ رسپانس دیا. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان ڈاکٹر سید عین الحق صاحب، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے نہ گا. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کے ویئر ہاؤس کی طرف بھی جائیں گے، یہ ادھر کی جو مزید معلومات ہے. ناظرین دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کورین انویسٹمنٹ کو پاکستان کے لیے قائل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ادھر اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب تقریباً $30 لاکھ کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سال کی یہ پہلی اچیومنٹ ہے جو اور بڑی زبردست اچیومنٹ ہے.
میرے دیگر بھی پاکستانی دوستوں بزنس مینوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پارٹنر کورین کو قائل کریں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان میں روزگار کے بہتر سے بہتر مواقع پیدا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم چلیں گے آپ کے ویئر ہاؤس. جی میرے ویئر ہاؤس چلیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. میرا اپنا ذاتی ویئر ہاؤس ہے 3. جی اور میں وہاں پہ مشینری وغیرہ اسٹاک کرتا ہوں, پھر اس کو ریسیل کرتا ہوں. جی چلیے ڈاکٹر صاحب پھر آپ کے ویئر ہاؤس کے اوپر. جی اور تھوڑا سا. جی ناظرین, ہم ابھی ڈاکٹر صاحب کے جو ویئر ہاؤس پہ پہنچے ہیں اور ان کی جو مشینری ہے جو ایکسپورٹ کے لیے تیار بھی پڑی ہوئی ان کے بارے میں معلوم. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ کون سی مشینیں ہیں اور یہ جاپانیز مشین ہے, آف سیٹ پرنٹنگ مشین. کاغذ پہ جو چھپائی ہوتی ہے نا, جی اس کے لیے یہ پرنٹنگ مشینیں ہیں. اس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں 100% ایکسپورٹ. زبردست. پاکستان کرتے ہیں کسی اور ملک میں؟ نہیں, پاکستان کرتے ہیں. زیادہ تر پاکستان جاتی ہے, بنگلہ دیش جاتی ہے, کمبوڈیا جاتی ہے, تھائی لینڈ جاتی ہے, ملیشیا جاتی ہے, ٹرکی جاتی ہے, بہت ساری کنٹریاں جاتی ہیں. یہ میڈ ان کوریا؟ میڈ ان جاپان, ساری میڈ ان جاپان. اچھا میڈ ان کوریا نہیں, زیادہ تر یہ میڈ ان جاپان ہے, کچھ میڈ ان جرمنی بھی ہے. تو یہ ان کی بائی کوریا سے کوریا سے. ہاں زبردست. ہاں, کوریا سے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہمارا کوریا سے. ہاں, یہ چھوٹے پیپر کی صفائی ہوتی ہے, وہ بڑے پیپر کی صفائی ہوتی ہے. وہ 4 کلر مشین ہے. وہ ایک مشین $1.5 کی. یہ والی نہیں, یہ نہیں, یہ $3,000 کی. وہ $1,500, $1.5 $1.5 کی بڑی مشین. بڑی مشین چارج ہے. یہ $5,000 کی ہے. سیکرٹ تو آؤٹ نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟ سیکرٹ نہیں, سگریٹ کیا ہے یار, اللہ نے جس کو روزی دینی ہے. ویسا نہ وہ لوگ پھر بولے گے. جی یہاں بھی مشین ہے. یہ 3 ویئر ہاؤس ہے. اچھا. اور اس کا آگے باتھ روم ہے, واش روم ہے. یہ کوموری مشین ہے جاپان کی. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں, یہ بھی ایک کلر کی ہے, وہ 2 کلر. یہ بھی پرنٹنگ مشین ہے. یہ 1 کلر کی ہے, وہ 2 کلر کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کٹنگ مشین ہے جو پیپر کٹنگ. ہاں جی, یہ پیپر کٹنگ مشین. مطلب ہے ان مشینوں کی پاکستان میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. جی پاکستان میں بھی ہے, ہر کنٹری میں ہے. تو یہ جو کورین نئی مشینیں لگاتے ہیں اس کے بعد یہ جو زیادہ تر کورین نیو مشین لیتے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ مشین بیچ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں, بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار وائنڈ اپ کرتے وائنڈ اپ کر کے. تو ایسا بھی کورونا کی وجہ سے اس کاروبار پہ کوریا میں اثر پڑا ہے. ہیں. بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس کا, کیونکہ کورینس جو ہے نیو مشین اب لے نہیں رہے اور پرانی بیچ کم رہے ہیں. اور جن لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے بہت سے لوگوں کے, تو وہ اپنی مشین بیچ رہے ہیں, کاروبار وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اس لیے ان کے پاس آرڈر نہیں. یعنی کہ کورونا نے اس شعبے کو بھی شدید وہ بہت متاثر کیا, بہت متاثر کیا, بہت کاروبار کو اثر پڑا ہے. ہم لوگ سال میں 5 ملین 10 ملین ایسے ایکسپورٹ تھا. وہ ایکسپورٹ بھی تھوڑا گرا, کم گر گئے. جی, انہوں نے ہر سیکٹر کو. ٹھیک ہے, زبردست. NHK ٹیلی ویژن والوں نے وہ ایگزیبیشن کرایا تھا انڈس سویلائزیشن کے اوپر. وہاں پہ NHK ٹیلی ویژن نے 4 اولڈسٹ سویلائزیشن کے اوپر ایگزیبیشن کرائی تھی, جو جس میں چائنا, ایجپٹ, میسپٹونیا, انڈس. تو انڈس سویلائزیشن کی جتنی بھی مال ہینڈی کرافٹ پاکستان سے ہے, وہ پاکستان ایمبیسی جاپان نے مجھے نومینیٹ کیا تھا, اور میں نے مال منگوا کر وہاں پہ 6 مہینے کی ایگزیبیشن وہاں میں نے ان کے ساتھ کی. یہ وہ سارا سامان جو وہاں بچ گیا تھا وہ میں یہاں لے آیا, کوریا لے آیا.
यहाँ पे टाइम टू टाइम जैसे एम्बेसी और कोई ऐसा इवेंट जो पाकिस्तानी होता है तो उसमें मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले किंग प्रिस्ट है जो हमारे यहाँ जो प्रिस्ट था मकली हिल का जो पुराना मतलब कई हज़ार साल पुरानी खबरें हैं उस दौर की सिविलाइजेशन जो थी तो उस दौर का जो किंग था वो कुछ हड़प्पा के वो जो असरात नवाज़रात जो निकले थे वो सब चीज़ें हैं। कुछ जो है आपका आगे वहाँ पे KPK में जो कौन सी जगह टैक्सिला एक्सला में तो बिल्कुल है। मैं खुद उन इलाके में साहिवाल टैक्सिला और इन जगहों पर जाकर वहाँ की चीज़ें वहाँ की मट्टी से बनवा के लेकर आए। ज़बरदस्त। कैसा मजा आ रहा अल्लाह का शुक्र है। है? कैसा दिन गुजर रहा है फ्लाइंग न्यूज़ के साथ बहुत आपका? अच्छा गुजरा माशाल्लाह। आप लोगों से दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और सियोल आए। डॉक्टर साहब ये आपकी सेहत का राज क्या है? सेहत का राज ये है कि एतदाल खाना और रात का खाना स्पेशली जल्दी खाना अच्छा और जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और कम से कम 40 मिनट से घंटे की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना। डॉक्टर साहब एज कितनी होगी माशाल्लाह आप? मेरी एज हो गई होगी अराउंड 55। यंग लग रहे हैं अभी भी। ये आपकी सेहत का राज है। हाँ ऐसा खुराक में क्या खास चीज? खुराक में ज़्यादातर या वही कोरियन किमची चावल? हाँ कोरियन खाने माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं जी जी। और जो खाने हम लोग खा सकते हैं वो मैं कोरियन खाना prefer स्पेशल करता हूँ। आपकी डाइट में क्या चीज शामिल है? डाइट में मेरी स्पेशल चीज़ ये है कि चावल कम खाना। कम खाना। चावल कम खाना अच्छा। और जो उसके साथ फंक्शन होता है जो सब्जियां होती हैं सलाद या वगैरह। सलाद वगैरह जो दूसरी साइड डिशेज होती हैं वो आप ज़्यादा खाएं। अच्छा। ये तो आ गया आपकी सेहत का राज। डॉक्टर साहब ये कोरिया के अलावा आप कितने ममालिक का विजिट कर चुके हैं? मैं जी अब तक ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ मैंने विजिट किए। अच्छा। हाँ 80 कंट्रीज़ और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको मैंने मोर देन 100 टाइम विजिट किया। मोर देन 100 टाइम। लाइक जापान, अच्छा। टर्की, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारी दुबई, ये सारी कंट्रीज़ मैंने बहुत बार विजिट किया। ऐसा 80 ममालिक के सफ़र करने के बाद कोरिया को कैसा पाया? मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कोरिया। तमाम कंट्रीज़ का निचोड़ जो है वो यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि मेरी उम्र का ज़्यादातर वक्त कोरिया में गुजरा है। पाकिस्तान तो खैर हमारा अपना मुल्क है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जी जी लेकिन पाकिस्तान के अलावा जी जी। चूँकि मैं अपनी उम्र का सबसे ज़्यादा वक्त 30 साल मैंने कोरिया में गुजारे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही है। चलिए डॉक्टर साहब आपके साथ स्कूल जारी रहेगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट भी चलाना है, पब्लिक को भी खुश करना है और इत्तेहादियों को भी खुश करना है। इत्तेहादियों को भी खुश करना है। बाकी पब्लिक से पहले तो इत्तेहादियों को खुश हाँ, करना है। और उसके बाद जो वो ऑपोजिशन है उनको भी मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें क्या होता है तो उस पर डिपेंड। एक साइड पे हिला देंगे स्लाइड डॉक्टर साहब ये जो अवार्ड पड़े हुए हैं ये आपकी कंपनी के अवार्ड हैं? ये अवार्ड जनाब कोरिया गवर्नमेंट ने जी जी। कीटा है यहाँ पे एक अदारा, कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, जी जी। वहाँ से मुझे अवार्ड मिला था, एक्सपोर्ट अवार्ड। एक्सपोर्ट एक 2004 में मिला था, दूसरा 2006 में मिला था। अच्छा अच्छा। पहला वाला $1 मिलियन एक्सपोर्ट पे मिला था, जी जी। दूसरा जो है वो $3 मिलियन एक्सपोर्ट पे मिला था। पे था। इसके बाद मैं एलिजिबल हो गया था $5 मिलियन का एक्सपोर्ट अवार्ड के लिए, जी जी। लेकिन वो कुछ फ्रेट रेट की वजह से वो थोड़ा सा रह गया। नहीं जी जी।
ڈاکٹر صاحب یہ دیگر سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹس جو ہیں کچھ، میں روٹری کلب جو یہاں پہ وہ انٹرنیشنل روٹری انٹرنیشنل وہ رفائی ادارہ ہے جو پاکستان میں پولیو کے سلسلے میں کافی مشہور ہے، فری ٹیکہ اور فری میڈیسن سپلائی کر رہی ہے، اس کو اسپانسر روٹری نے کیا ہے، تو میں اس کا کوریا سے ممبر ہوں، اور صرف ممبر نہیں، میں PHF ہوں، پال ہیرس فیلوشپ، جو $1000 ڈونیشن دینے پر ملتی ہے، تو میں نے اس کو ڈونیشن دیا اور انہوں نے مجھے PHF. یہ میرا کیمرہ مین ذرا دکھائے ڈاکٹر صاحب، یہ دیگر جو اسناد وغیرہ پڑی ہوئی ان کے یہ اوپر تو وہ ہو گیا، روشنی ڈال. یہ ہے خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر تھے سردار مہتاب خان عباسی، اچھا اچھا، انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا تھا. اور یہ کس سلسلے میں دیا تھا انہوں نے؟ یہ دیا تھا جی، میں پاکستان ایک آج 2013 میں ڈپلومیٹک وفد کے ساتھ میں گیا تھا، 30 سال پاکستان اور کوریا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں گیا تھا، تو وہ پہلے بھی یہاں 2 مرتبہ آ چکے تھے اور میری خدمات سے بہت سراہا تھا، تو انہوں نے یہ شیلڈ مجھے دی. بہت زبردست. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اوپر سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا کائنڈلی. سرٹیفکیٹ جو ہے یہ تو میری ایجوکیشن ہے ہانین یونیورسٹی سے، جب میں نے MBA کیا تھا. اچھا اچھا، یہ وہ ہے، یہ مجھے $1 ملین کا جب ایوارڈ ملا تھا، جو 2004 میں ملا تھا، جو آپ کو 2004 میں ملا تھا، ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو یہاں کی منسٹری آف انرجی اینڈ کامرس نے مجھے مشترکہ طور پہ جو جاری کیا تھا. ہاں جی، یہ بھی میرا ایجوکیشن ایوارڈ ہے. جی جی، یہ اس میں کچھ جو ہے، یہ کوئمہ ہے، کوریا انٹرنیشنل یہ ایئرپورٹ ایسوسیشن ہے، اس نے یہ دیا. زبردست. اور اسی طرح سے وہ ادھر آئیں ڈاکٹر صاحب، پارٹیسپیشن کی تھی، اس میں کوریا سے ایک ٹیم آئی تھی، جی جی، کرنل وسیم کے معرفت ان کے ساتھ. یہ تائیکوانڈو کے ایک کمپٹیشن ہوا تھا پاکستانیوں کا. اچھا اچھا، اور وہ کوجے دو آئیلینڈ میں ہوا تھا. اچھا اچھا، اس کو میں نے یہاں پہ، ان کے پاس فنڈنگ کم پڑ گئی تھی اور عید کا ٹائم تھا. اچھا، انہوں نے ایمبیسی آف پاکستان کو فون کیا تھا وہاں سے، تو ایمبیسڈر صاحب نے کہا تھا عین الحق تم دیکھ لو. تو میں یہاں سے کوچے گیا کوئی 7 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے عید پہ، اور جا کے جب میں نے دیکھا تو لڑکوں کے پاس جو ہے نا وہ پیر میں پہننے کے لیے جو ان کی اسپیشل کٹس ہوتی ہے وہ سب نہیں تھے، اور وہ فائنل پہ تھے. تو میں نے اسی وقت پرچیز کر کے ان کو دیا تھا، تو اس پر انہوں نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ وہاں سے بنا. یہ بھی کورین اسی طرح کے یہ پریزیڈنٹ آف کوریا کیم دو جونگ ان کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے. یہ 2001 کا ہے جی، 2001 میں دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ تو جو آپ کی خدمات ہیں، یہ جو نظر آ گئی ہیں، یہ جو آپ کا کاروبار ہو گیا، یہ جو آپ کی دیگر خدمات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے آپ کی سوشل خدمات کیا ہیں؟ پاکستان کے لیے بھی بہت میری خدمات ہیں ماشاء اللہ سے. ایز اینڈ وین جب بھی پاکستان ایمبیسی نے مجھے کہا کہ چاہے وہ کشمیر سولیڈریٹی ڈیٹ ہو یا 14 اگست ہو یا وہ مالاکنڈ وکٹمس ہو یا ارتھ کوئک ہو، تو ہر مواقع پہ میں نے پاکستان گورنمنٹ کو ایمبیسی کی وساست سے $5000 $2000 جتنے بھی ہوا میں نے ڈونیٹ کیا ہے پاکستان کو، اور اس کے سرٹیفکیٹس مجھے پاکستان ایمبیسی نے پرووائڈ کیا ہے. ایون یہ کہ بلوچستان میں ایک قحط پڑ گیا تھا ڈرافٹ، تو پریزیڈنٹ ڈرافٹ فنڈ میں بھی میں نے پیسہ دیا. اس سے پہلے اسکیم تھی کہ پاکستان بچاؤ، قرض اتارو ملک سنوارو، تو سب سے پہلا آدمی میں تھا. جو ایمبیسڈر طارق عثمان حیدر صاحب تھے اس وقت، ان کو میں نے 3 ملین وون میں نے ان کو کیش دیا. زبردست. جی جی ڈاکٹر صاحب، آج کی ہماری ملاقات، ہمارا یہ انٹرویو بڑا زبردست رہا، تو انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سید عین الحق صاحب کی جو کوریا سے پاکستان سے کوریا کا جو سفر تھا وہ آپ نے سنا، اور جو بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان. اللہ کرے یہ سلسلہ یوں ہی چل نکلے، ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی لی جائیں گی انشاءاللہ. آنے والے کئی دنوں میں کسی وقت بھی ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے، جس سے کوریا میں مقیم پاکستانی بزنس مین اور ورکر جو ہے وہ ان کی جو خدمات، کامیابیاں ہیں، اس کو فالو کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان شوکت علی کو اس نوٹ پہ اجازت دیجیے گا کہ اپنے ارد گرد اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.